داستان حابیل و قابیل اور شیطان حسد۔ خلقت کے بعد آدم و حوا نے خدا کے حکم سے شادی کی اور ان سے بہت اولادیں پیدا ہوئیں، جن میں سے حابیل و قابیل بھی ہیں۔ کچھ دنوں بعد خداوند عالم نے آدم علیہ السلام کو وحی کی کہ نبوت کی میراث، جانشینی، اسم اعظم اور وہ اسما جن کی تعلیم میں نے تمہیں دی تھی، اور ہر وہ چیز جس کی لوگوں کو ضرورت ہو، حابیل کے سپرد کر دو۔ آدم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، اور جب اس بات کا قابیل کو پتہ چلا تو اسے حسد ہو گیا، اور غصے میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بابا جان، کیا میں حابیل سے عمر میں بڑا اور اس منصب کے لیے موزوں نہیں تھا جو آپ نے یہ منصب حابیل کے حوالے کر دیا؟ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، یہ سارا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے منصب عطا کرتا ہے۔ تم اگرچہ حابیل سے عمر میں بڑے ہو، لیکن اس نے ہی حابیل کو اس وعدے کے لیے منتخب کیا۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو تو دونوں اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ دوسرے کے بنسبت اس منصب کے لیے خدا کی نگاہ میں زیادہ موزوں ہے۔ اور قربانی کے اس کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی اس زمانے میں پہچان یہ تھی کہ ایک آگ آ کر اس قربانی کو خاک کر دیتی تھی۔ قرآن کے بیان کے مطابق حابیل و قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل چونکہ زراعت کرتا تھا، لہٰذا اس نے تھوڑے سے ردی قسم کے گیہوں کو خدا کی بارگاہ میں رکھا، اور حابیل چونکہ گوسفند وغیرہ پالتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے گلے سے ایک موٹی اور چاق و چوبند بھیڑ قربانی کے لیے جدا کی۔ اس وقت آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو خاکستر کیا، اور قابیل کی قربانی یوں ہی پڑی رہی۔ قابیل کو اس واقعے سے زبردست جھٹکا لگا۔ شیطان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور قابیل کے پاس آ کر کہنے لگا، اس ناکامی کی ابھی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ حابیل تمہارے بھائی ہیں، لیکن جب اس کے بعد تم دونوں کی نسلیں چلیں گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر فخر کرے گی اور کہے گی کہ ہم اس کے بیٹے ہیں جس کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن تمہارے باپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اگر تم حابیل کو قتل کر دو تو تمہارے باپ مجبوراً وہ عہدہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس طرح اس مردود نے قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کر دیا، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت 27 سے 31 میں پورے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ آخر کار شیطان نے قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کر ہی دیا، اور حسد نے اپنا کام کیا، اور عقل، بھائی کی محبت، خدا کا خوف اور ماں باپ کے حقوق وغیرہ میں سے کوئی چیز اس کی راہ نہ روک سکی، اور اس نے عجلت میں بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی طاق میں رہنے لگا، یہاں تک کہ حابیل اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حابیل ایک پہاڑ پر سو رہے تھے تو قابیل آیا اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور ان کے سر پر پٹک کر ان کا کام تمام کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا راحت لحسود، حاسد شخص کو کسی بھی صورت چین و سکون نہیں ہوتا۔ اس طرح قابیل شیطانی وسوسے میں پڑ کر حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کے قتل کا مرتکب ہوا، اور روئے زمین پر پہلا ناحق خون بہایا گیا۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام اپنے